باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، میرے محترم اور عزیز بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، حاضرین و ناظرین، الحمدللہ آج ہم اپنی ہفتہ وار محفل تزکیہ نفس میں موجود ہیں، اور جس اللہ نے ہمیں یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے، ہم اس کی ذات کا کروڑہ بار شکر ادا کرتے ہیں۔ ربیع الاول کی مناسبت سے ہماری یہ محافل مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کے حوالے سے چل رہی ہے، اور آج بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینوں کو منور کریں۔ صرف ربیع الاول ہی نہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہمارے لیے پورا سال ہی ربیع الاول، ہمارے لیے سال کا ہر دن ربیع الاول ہے، ہمارے لیے ایک ایک لمحہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہونے کا اور آپ کی محبت میں ڈوب جانے کا ہے۔ اور ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے، صرف دو ہی مقصد ہیں۔ ایک سب سے بڑا مقصد، جتنے بھی لوگ یہاں تشریف لائیں، ہم ان کے دلوں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور زیادہ بڑھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں اس کا اور اضافہ کریں، اور یہ محبت بڑھتی چلی جائے اور یہ عشق کی انتہا تک پہنچ جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس محفل کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو تزکیہ کر کے اس قابل بنائیں کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گنجائش پیدا ہو جائے۔ ہم اس طرح اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے باطن کو پاک کریں اپنے اللہ کے ذکر کے ذریعے، اس مجلس کے ذریعے، کہ ہمارے دل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جذب کرنے کے قابل ہو سکیں اور ان میں یہ استعداد اور یہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز محبت ہی ہے۔ اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا ہو گئی، بس پھر سب کچھ ہو گیا، پھر کسی اور واعظ کی، نصیحت کی، تقریر کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس لیے کہ جب محبت ہوگی سارے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب محبت ہوگی نہ نماز مشکل لگے گی، نہ ذکر مشکل لگے گا، نہ عبادات مشکل لگے گی، نہ نیکی پر چلنا مشکل لگے گا، کچھ بھی مشکل نہیں۔ محبت آپ کے سارے راستے کو پھولوں سے مہکا اور سجا دے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ محبت نہ ہوئی تو رسمی جتنے مرضی بڑے بڑے دعوے کر لیں، اسٹیج سجا لیں، تقریریں کر لیں، جو مرضی ہے کر لیں، اگر محبت نہ ہوئی تو صبح نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا جائے گا۔ اگر محبت نہ ہوئی تو کبھی تلاوت کے لیے دل ہی نہیں مانے گا۔ محبت نہ ہوئی تو ذکر کے لیے دل آمادہ ہی نہیں ہوگا، اور اگر محبت نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اگر محبت پیدا ہو جائے دلوں میں تو ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امتیوں کے دلوں میں اس قدر موجن ہو جائے کہ کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر وہ میرے محبوب سے پیار کرے۔ میں نے
سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی 8 بڑی محبتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں 5 خونی رشتوں کی محبتیں ہیں اور 3 مادی محبتیں ہیں۔ خونی رشتوں کی جو محبتیں ہیں پہلے ان کا ذکر کیا، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اور دوسرے نمبر پر تمہارے بیٹے اور بیٹیاں تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تیسرے نمبر پر تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور چوتھے نمبر پر تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور 5ویں نمبر پر تمہارے رشتہ دار، تمہاری برادریاں۔ یہ 5 خونی رشتے ہیں۔ اور اس کے بعد 3 مادی محبتوں کا ذکر ہوا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی مشکل سے کمائے ہیں، اور وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارے وہ کاروبار، تمہاری وہ تجارت اور بزنس جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تیسری چیز تمہارے وہ عالیشان گھر اور تمہاری رہائش گاہیں جن پر تم راضی ہو گئے ہو۔ اب یہ کتنی چیزیں ہوگی؟ 8 چیزیں، ماں باپ، اولاد، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، مال، تجارت اور رہائش گاہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی، اگر ان کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ گئی ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے، اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرنے سے، نکلنے سے یہ چیزیں تمہیں روکتی ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کا یہ قانون بھی ہے کہ وہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے، یعنی جو ان 8 چیزوں کی محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ کر دے وہ فاسق ہے، اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ ہر چیز سے بڑھ کر جس چیز کی محبت دل میں ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر وہ میرے ساتھ محبت نہ کرے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اور والناس اجمعین، کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر جب تک اس کی محبت میرے ساتھ نہیں ہو جاتی وہ اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت مصطفیٰ یہ ایمان کی روح ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ اگر یہ روح جسم میں نہیں ہے تو جسم ڈیڈ باڈی ہے، مردہ ہے۔ اگر ایمان کے اندر سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے تو پھر یہ ایمان کی ڈیڈ باڈی اور مردہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے سب سے بڑی چیز وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جس دن سچی محبت دل میں پیدا ہو گئی اس دن آپ نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا اور اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا لطف آ گیا، جس نے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان لوگوں سے محبت کی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اگر دنیا میں بھی کسی کے ساتھ آپ کو محبت ہے تو اس محبت کی بنیادی وجہ وہ شخص نہیں بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس بندے کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھ کے اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ مجھے اس لیے بڑا پیارا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بڑی پیاری پڑتا ہے، یہ اس لیے پیارا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔
اور یہ اس لیے مجھے بہت پیارا لگتا ہے کہ اس کے اپنے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہے. تو جس شخص نے محبت والوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لی، اس نے ایمان کی حلاوت کا اور ایمان کی مٹھاس کا مزہ چکھ لیا. اس کو لطف آ جائے گا کہ ایمان کتنی میٹھی چیز ہے اور کتنی حلاوت والی اور کتنی محبوب اور پیاری چیز ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بارہا اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے کا حکم دیا. سیدنا عمر بن الخطاب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ مجھے کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب، آپ میرے بیوی بچوں سے، مال و دولت سے اور پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے میری جان. اب یہاں دراصل ایک نکتہ بیان کرنا اور یہ بات سمجھانی مقصود تھی. جیسے ہمارے یہاں سوال کیا جاتا ہے نا، سوال کرنے والا بھی اس کا جواب جانتا ہے، لیکن وہ سوال اس لیے کرتا ہے کہ اس سوال کا جواب باقی بھی ساری محفل کو اس کا علم ہو جائے. ایک اینکر کسی کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے یا کسی مجلس میں سوال کیا جاتا ہے، تو یہاں حضرت عمر بن الخطاب ایک سوال کے ذریعے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو اصل بنیاد اور معیار ہے وہاں تک ہمیں لے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ باقی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، عمر، جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک ایمان مکمل نہیں. اب یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا یا سیدنا عمر بن الخطاب کے سینے پر لطیف پر آپ کے ہاتھ رکھنے کی تاثیر تھی کہ اسی لمحے سیدنا عمر بن الخطاب پکار اٹھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری جان سے بھی بڑھ کر آپ مجھ سے زیادہ، ہر چیز سے بڑھ کر آپ، میری جان سے بھی بڑھ کر آپ مجھے عزیز ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک شخص مدینہ میں آیا اور وہ مختلف لوگوں سے مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا، وہ کیسے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا. لیٹ ہو گئی، اسے دیر سے آیا، آپ پردہ فرما گئے، لیکن محبت دل میں بہت زیادہ تھی. مولا علی کے پاس جب گئے تو حضرت علی سے کہنے لگے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. مولا علی نے فرمایا، خدا کی قسم، ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، کائنات کے ہر انسان سے زیادہ اور تپتے ہوئے صحراؤں میں پیاسے چلنے والے مسافر کو جتنی طلب ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے، اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہ عربوں کی ایک فصاحت و بلاغت کی بات کو سمجھانے کے لیے کہ صحراؤں میں جب پیاسا سفر کر رہا ہو اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہو اور ٹھنڈا پانی اس کو میسر آ جائے، تو ٹھنڈا پانی ہمیں تو اللہ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جب ٹھنڈے پانی کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں عام مل جاتا ہے. لیکن عرب میں جب فریج نہیں تھے، جب برف نہیں ہوتی تھی، جب بجلی نہیں ہوتی تھی، ٹھنڈا پانی کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، تو ٹھنڈا پانی کسی کبھی مقدر سے ملا کرتا تھا. اگر نہ وہ بیچارے گرم پانی پی کے گزارا کیا کرتے تھے، کہاں سے لاتے ٹھنڈا پانی؟ تو اگر کبھی مل جاتا تو پھر ان کو پتا ہوتا کہ وہ ٹھنڈا پانی کس قدر جسم کو جو ہے وہ ٹھنڈ پہنچاتا ہے اور کس قدر ایک پیاسے انسان کو جو ہے راحت پہنچاتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. ایک بدو آیا، دور جو لوگ اس وقت رہتے تھے نا ڈیروں پہ، دیہاتی لوگ، شہری زندگی سے بہت دور، وہ بڑے سادہ لوگ ہوتے تھے، ڈیروں پہ رہنے والے، ان کو بدو کہا جاتا تھا، عربی. تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ قیامت کب آئی؟ آپ نے فرمایا، تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت جب بھی آئے تو نے کیا تیاری کی؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ میری سب کچھ شہید، سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. اگر میں ایسے ہی کوئی دعویٰ کروں کہ میں
کوئی بڑا نمازی پرہیزگار، کوئی بڑا تہجد گزار، کوئی بڑا ذاکر، کوئی بڑا صائم، بڑے روزے رکھنے والا، یا بہت کمزور آدمی، کچھ نہیں ہے میرے پلے، وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن ایک بات سچ ہے کہ میں اپنے اللہ سے اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ عمل تے پلے کچھ نہیں لیکن محبت آپ کے ساتھ حد سے زیادہ، تو میرے آقا نے فرمایا پھر سن، قال انت ما احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرے گا۔ اب حضرت انس اس روایت کو کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا قال انت ما احببت، کہ تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے جس کے ساتھ دنیا میں تم محبت کرتے ہو، تو ہم زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے اس جملے کو سن کے خوش ہوئے، ٹھنڈ پڑ گئی۔ اور انس فرماتا ہے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے رفیق خاص سیدنا عمر ابن الخطاب سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میرے عمل ان کے برابر نہیں، لیکن ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا ہے جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ میری محبت آپ تینوں سے، میری محبت آپ سے ہے، میری محبت ابو بکر سے ہے، میری محبت عمر ابن الخطاب سے کے ساتھ، اور میں میرے عمل اگرچہ ان کے برابر نہیں ہے لیکن میری محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے عمل تو اللہ کے نبی کے برابر یا آپ کے صحابہ کے برابر یا اللہ والوں کے برابر اور یا کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہماری محبت سچی ہوئی تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب دراصل یہ ایک اصول بن گیا ہے، یہ قانون بن گیا ہے کہ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ جس کے ساتھ محبت۔ اور اگر قیامت کے دن کونین کے تاجدار سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے، پھر اور کیا چاہیے؟ پھر انسان کو چاہیے، پھر اور اس سے آگے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ربیہ بن کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدمت گار صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہتے، گھر کے باہر کھڑے رہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کہیں تو میں دوڑ کے جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ کام کر دوں۔ اکثر یہ ہوتا کہ جب آپ نماز کے لیے نکلتے تو آپ پانی کا لوٹا لے کے پہلے کھڑے ہوتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواؤ۔ ایک بار میرے آقا اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ ربیہ بن کعب بن اسلمی پانی کا لوٹا لیے کھڑے، اپنے اس خدمت گار کی خدمت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو اور موج میں آ گئے اور فرمایا ربیہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو آج کچھ مانگ اور میں تمہیں عطا کروں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ دونوں جہانوں کے سردار سرور دو عالم رحمت للعالمین، آپ فرما رہے ہیں سید البشر، مانگ کیا مانگتے ہو؟ اچھا جی آج مجھے بتائیں، جس طرح میرے آقا نے یہ فرما دیا تھا کہ مانگ کیا مانگتے ہو، آج اگر حضرت ربیہ یہ فرما دیتے کہ یا رسول اللہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے اور میری ملکیت ہو تو کیا مشکل تھا؟ آپ کہہ دیتے کہ مجھے کوئی بادشاہت مل جائے کسی ملک کی، کیا یہ مشکل تھا؟ دنیا کی جو چیز مانگتے انہیں ملتی، لیکن محبت کیا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ حضرت ربیہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کبھی میری زندگی میں وہ لمحہ ضرور آئے گا جب کونین کے تاجدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھیں گے ربیہ کیا چاہتے ہو، اور پہلے سے ہی انہوں نے ذہن بنا کے رکھا ہوا تھا کہ فوراً میں اپنی یہ ڈیمانڈ سامنے رکھوں۔ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربیہ مانگ کیا مانگتے ہو، آپ نے فوراً ایک ہی بات کی، فرمایا یا رسول اللہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، میں صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں، یا رسول اللہ
کل قیامت کے دن جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے جنت میں اپنا ساتھی بنا لیجیے، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے جنت میں اپنا ساتھی اور اپنا رفیق بنا لیجیے۔ ایک ہی تڑپ کہ کیا قیامت کے دن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے۔ اب صحابہ میں اکثر یہ پریشانی رہتی تھی کہ دنیا میں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، جنت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا بلند ہوگا، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں کسی اونچی جگہ پہ، اور ہم جنت کے پتہ نہیں کس کونے خدرے میں ہوں گے، کیا جنت میں بھی ہمیں یہ نعمت ملے گی؟ یہ ایک پریشانی تھی جو انہیں مضطرب اور بے قرار رکھتی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ بات اسی طریقے سے بیٹھ گئی کہ قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی کسی بلند درجے پہ چلے گئے اور آپ کا دیدار نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ سوال اسی طرح ایک اور واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کی مجلس میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے، حضرت بلال آذان دیتے، پورا مدینہ مسجد نبی میں جمع ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھتے، اور میرے آقا نماز کے بعد فوراً اٹھ کے گھر نہیں چلے جاتے تھے بلکہ وہیں بیٹھ جاتے، اور پھر صحابہ کو کہاں جانے کو دل کرتا تھا، وہ بھی آپ کے گرد ایسے دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے، اور پھر باتیں ہونی شروع ہو جاتی، جو بھی بات کرتا اوپن محفل ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب بھی ہوتے، باتیں سیکھی بھی جاتی، باتیں بھی ہوتی، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں سناتے، کبھی صحابہ اپنی باتیں سناتے، مختلف یہ محفل ہر نماز کے بعد ہی سجا کرتی تھی۔ حضرت صوبان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے۔ محفل جب ختم ہوئی، برخاست ہوئی، تو اپنے گھر روانہ ہونے لگے، مسجد سے نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے، اپنے حجرہ مبارک کی طرف جا رہے تھے کہ دیکھا تو صوبان دوڑتے ہوئے واپس آ رہے، دوڑتے ہوئے، چہرے پہ گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، رنگ اڑا ہوا ہے اور بڑے پریشان ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوبان خیر ہے؟ ابھی میرے پاس بیٹھے تھے، بڑے ریلیکس تھے، خیر و عافیت سے تھے، اور بڑے پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہو، کیا ہوا؟ گھر میں خیریت ہے؟ کوئی بری خبر سن لی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں سنا کچھ نہیں، سچ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں، جب آپ کے چہرے پرانوار کو دیکھتے ہیں، جب آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، کائنات کو بھول جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور کوئی اعزاز ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم آپ کے خوبصورت مکھڑے کا دیدار کریں اور آپ کی محفل میں بیٹھیں۔ یا رسول اللہ، جب آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ ہی کو دیکھ رہا تھا، آپ کی دید کا نظارہ کر رہا تھا، آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مزین کر رہا تھا، لیکن جب اٹھ کے گیا تو فوراً دل میں خیال آیا کیا جنت میں بھی مجھے یہ نعمت ملے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کسی بلند درجے پہ ہوں اور ہماری جنت کہیں آپ سے دور ہو، اور جنت میں کوئی فاصلہ ہو جائے آپ کا دیدار کرنے میں، آپ سے ملاقات کرنے میں۔ رسول اللہ، میں تڑپ اٹھا، خدا کی قسم مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں آپ کا دیدار نہ ہو۔ میرے نزدیک سب سے بڑی نعمت وہ آپ کی زیارت ہے، آپ کا دیدار ہے۔ مجھے جنت بھی دے دی جائے لیکن آپ کا دیدار اور آپ کی زیارت نہ ہو تو میرے وہ کس کام کی جنت ہے؟ یا رسول اللہ، میں اس لیے پریشان ہو کر واپس لوٹا ہوں کہ میں کیا کروں، میں تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ میرے آقا خاموش ہو گیا، آسمان طرف تڑپ، اس نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ میرے محبوب ان بندوں کو بشارت دے دو، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ان بندوں سے کہہ دو کہ کل قیامت کے دن تم میرے نبیوں کے ساتھ ہوگے، میرے صدیقین کے ساتھ ہوگے، شہداء اور اولیاء صالحین کے ساتھ ہوگے، اس لیے جس کی محبت جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہوگا، پریشان نہ ہو۔ تو بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی سنگت چاہیے، اور آپ کی سنگت کے لیے، آپ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے، اور اس محبت میں اگر خدا نخواستہ کوئی کمی رہ گئی اور یہ محبت ہی اگر ادھوری رہ گئی تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ آج اس
اس میں شک نہیں ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، محبت کے دعوے بھی پڑے، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو ہماری محبت میں وہ خلوص نہیں ہے، وہ خالص محبت کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ جائے۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کی محبت مال سے زیادہ عزیز ہے، لیکن وہ رشوت لیتا ہے، وہ سود کھاتا ہے، وہ ناجائز لوگوں کے زمینوں پہ قبضے کر لیتا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ محبت جھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین سچے دل سے ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے اور عشق رسالت کی چنگاری ہمارے سینوں میں منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔